بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 206۔ ملا عبدالغفور سمرقندی کو تحریر فرمایا دنیا کی مذمت اور اس کے عیش و عشرت میں گرفتاری کی برائی کے بیان میں۔ اللہم نبہنا قبل ان ینبہنا الموت بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلاوات والتسلیمات اتمها وافضلها، یعنی اے اللہ تو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں غفلت سے بیدار کر اس سے پہلے کہ موت ہمیں بیدار کرے۔ آپ نے جو عمدہ مکتوب اور مبارک خط اس دور پڑے ہوئے فقیر کے نام تحریر کیا تھا، اس کے موصول ہونے پر خوش اور مسرور ہوا۔ جزاکم اللہ سبحانہ عندہ خیر الجزا، یعنی اللہ سبحانہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے بھائی، آدمی کو دنیا میں مرغن اور لذیذ کھانوں اور خوبصورت و نفیس لباسوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور فائدہ حاصل کرنے، عیش و عشرت اور کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کی تخلیق کا مقصد اس کی وہ خواری اور انکساری اور عاجزی اور محتاجی ہے جو بندگی کی حقیقت ہے، لیکن وہ انکساری اور محتاجی جس کی شریعت مصطفی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ نے اجازت فرمائی ہے، کیونکہ اہل باطن کی جو ریاضتیں اور مجاہدے روشن شریعت کی موافقت نہیں رکھتے، ان سے نقصان اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور وہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ چاہیے کہ آپ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مشکور فرمائے کہ علماء کی آراء کے مطابق اپنے ظاہر کو عملی اور اعتقادی طور پر روشن شریعت کے احکام کی بجا آوری سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر الہی جل سلطانہ سے معمور رکھیں، اور جو سبق اکابر نقش بندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے طریقہ عالیہ میں اخذ کیا ہے اس کا تکرار فرمائیں، کیونکہ ان بزرگواروں کے طریقہ میں انتہا ابتدا میں درج ہے، اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے۔ کم عقل اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں، فقیر کا مقصد دوستوں کو رغبت اور شوق دلانا ہے، مخالفین بحث سے خارج ہیں۔ شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے افسانہ کہا افسانہ کہا، جس نے اس کو اپنا نقد دیکھا وہ جرت مند ہے۔ مختصر یہ کہ آخرت کی نجات کو ذکر کثیر سے وابستہ کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ مذکورہ بالا آیت اس پر سچا گواہ ہے۔ پس ذکر کثیر کو برقرار رکھنا چاہیے، اور جو چیز اس دولت کے مخالف ہے اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ نجات کی یہی تدبیر ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغام پہنچانے والے کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ذکر کر ذکر جب تک تیری جان ہے، کیونکہ دل کی پاکیزگی رحمان یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں، اس پر نسیں کاتے ہیں۔ والمسؤول من اللہ سبحانہ التوفیق علی ذلک والثبات والاستقامۃ علیہ فانہ ملاک الامر، یعنی اللہ سبحانہ سے التجا ہے کہ وہ اس پر ثابت قدم اور استقامت کی توفیق بخشے، کیونکہ اصلی مقصود یہی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفى علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمها واکملها، یعنی جو شخص ہدایت کی بات مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کو لازم پکڑے، اس کو ہدایت نصیب ہو۔ جو قبا نیک اوقات میں بارہا پہنی گئی ہے وہ بھیجی گئی ہے، آپ اس کو پہنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل امجاد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے آپ کے تمام کاموں کا انجام نیک ہو۔ مکتوب نمبر 207۔ مرزا حسام الدین کو تحریر فرمایا اس بیان میں کہ بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب پر بڑی تاثیر حاصل ہے، نیز اس بیان میں کہ وجد و حال کو جب تک شرع کے ترازو سے نہ تو لیں تو اس کی آدھا پیسہ بھی قیمت نہیں لگاتے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ ایک مدت ہوئی ہے کہ آپ جناب حضرات مختوم زادگان، میرے بیٹے میاں جمال الدین حسین، باقی عزیزوں اور بلند درگاہ کے خادموں، خاص کر کے میاں
اللہ داد اور میاں شیخ اللہ دیا کی خیریت کی اطلاعات نہیں پہنچی، اس کا معنی اس دور پڑے ہوئے کو بلا دینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب سے بڑی تاثیر حاصل ہے، لہذا کوئی ولی صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اس قدر بلند شان کے باوجود چونکہ خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کے شرف صحبت کو نہیں پایا، لہذا ادنا صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچتے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایہما افضل، معاویۃ او عمر بن عبد العزیز، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، الغبار الذي دخل انف فرس معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز قضا مرتن، یعنی جو دھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی ہے، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کئی درجے بہتر ہے۔ اس علاقے کے احوال اور حالتیں متعلقین اور فرما برداروں سمیت بخیر و عافیت ہیں۔ للہ سبحانہ الحمد والمنۃ علی ذلک بل علی جمیع النعماء والآلاء وعلی الخصوص علی نعمت الاسلام ومتابعت سید الانام علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات فإنہ ملاک الامر ومداد النجاة ومنات الفوز بالسعادات الدنیاویہ والاخرویہ۔ ثبتنا اللہ سبحانہ وإیاکم علی ذلک بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات اتمها واکملها، یعنی اس پر بلکہ سب نعمتوں اور عطاؤں اور خاص کر کے اسلام اور سید الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، کیونکہ اصلی مقصود نجات کا مدار اور دنیا و آخرت کی سعادتوں کا پانا اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور آپ کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس پر ثابت قدم رکھیں۔ شعر کا ترجمہ ہے، کام یہی ہے اور اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔ صوفیہ کی ہر زیر سرائی سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے، وہاں وجد و حال کو جب تک شرع کے ترازو پر نہ تولیں اس کی آدھا پیسہ بھی قیمت نہیں لگاتے، اور کشفوں اور الہاموں کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھیں اسے آدھے جو کے برابر بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ صوفیہ کے طریقہ پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی اعتقادات جو ایمان کی حقیقت ہیں کہ یقین میں اضافہ کا حصول ہے، نیز فقہی احکام کی ادائیگی کی سہولت کا میسر ہونا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام، کیونکہ رؤیت باری تعالیٰ کا وعدہ آخرت پر ہے، دنیا میں البتہ واقع نہیں ہے۔ جن مشاہدوں اور تجلیوں سے صوفیہ خوش ہیں وہ صرف ظلال یعنی سایوں سے آرام اور شبہ و مثال سے تسلی پانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اگر ان کے مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت جیسا کہ وہ ہیں بیان کی جائے تو اس کا خوف ہے کہ اس راستے کے مقتدیوں کی طلب میں ایک کمی پیدا ہو جائے اور ان کے شوق میں ایک سستی آ جائے۔ نیز فقیر اس سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر علم کے باوجود بیان نہ کرے تو پھر گویا اس نے باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی اجازت دے دی ہے۔ یا دلیل المتحیرین دلنی بحرمت من جعلتہ رحمت للعالمین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات، یعنی اے حیرت زدہ لوگوں کے رہنما، اس ہستی کے صدقے جن کو تو نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے، میری رہبری فرما اور مجھے راستہ دکھا۔ آپ کبھی کبھار اپنے احوال کی کیفیات سے آگاہ فرماتے رہیں کیونکہ یہ چیز محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات افضلها واکملها، یعنی اور جو شخص ہدایت کی بات مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑے، اس کو سلامتی نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا روشن، واضح، قوی اور مضبوط راستہ دیا ہے جس پر چل کر آدمی کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ مجدد صاحب کے دور میں بہت سارے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید دین اسلام مٹ جائے یا بہت بڑا نقصان پہنچے۔ اللہ نے ان کے ذریعے دوبارہ ان خرافات کو، غلط چیزوں کو صاف کر دیا۔ اسی سلسلے میں ان کے ان دو مکتوبے میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان جتنا کثرت سے اللہ کو یاد رکھے گا، اپنے دل میں بسائے گا، اس کے بغیر اللہ کا تعلق معرفت اور رذائل سے پاکیزگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ کیا، حکم دیا۔ تو ذکر کثیر پر انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی نجات منحصر ہے کہ اللہ نے بار بار تھوڑا نہیں زیادہ ذکر کو حکم دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس میں انہوں نے یہی بات فرمائی ہے کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے دشمن دو ہیں، ایک کافر ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ اس سے تو مقابلے آپ کے زمانہ میں ساری زندگی آپ کی اسی میں گزری، پھر بعد میں بھی رہا، آج کل تو اور محاذ اور طرح کا محاذ ہے، اس طرح کا محاذ نہیں ہے۔ کفر کا محاذ ہمیشہ رہا ہے، رہے گا، لیکن طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اور دوسرا شیطان سے ہمارا مقابلہ ہے جو انسان کے ساتھ موت تک رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو تو انسان کو خطرہ ہوتا ہے جان جانے کا۔ اب جان اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور انسان اس کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے، جتنا خلوص اور خوشی سے تیار ہوتا ہے اتنا اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ اور بنتا ہے، اور اتنا آخرت میں اس کا شہادت کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری آیت میں یہ بات فرمایا۔ تو یہاں ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس ایت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ آخرت کی فلاح ذکر کثیر پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دشمن کے مقابلہ میں یہ بات فرمائی، دوسری آیت جو پڑھی اس کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، اس سے عمدہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ تین باتیں فرمائی کہ اس کو اللہ سے ملاقات کی امید بھی ہو، آخرت کو بھی کہ میں نے آخرت میں جانا ہے اور آخرت میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، تو اللہ کا استحضار بھی ہو، آخرت کو بھی یاد رکھے اور ذکر کثیر کرے، وذکر اللہ کثیرا۔ تو جتنا جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ذکر ہے اور ساتھ ساتھ کثیر کر کے بہت زیادہ کرے، لہذا صبح و شام کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اس لیے مکتوب میں یہ بات فرمائی کہ فلاح ذکر کثیر پر منحصر ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان
ذکر کثیر سے ہی باطنی رذائل کو دور کر سکتا ہے. اور ساتھ اس آیت میں اور مکتوب دوسرے میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر منحصر ہے. تو جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی پھر آپ کی صحبت اختیار کی، ظاہر بات ہے کہ آپ کی جب بات مانی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر آپ کے ساتھ جتنا زیادہ رہے اتنے اعلیٰ مرتبے میں اللہ نے ان کو مقام دیا. تھوڑی صحبت ہو یا آخر یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ظاہری لحاظ سے عبادت میں اور چیزوں میں بڑے ہوئے لوگ بھی ان کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے بات فرمائی کہ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بعض نے کہا کہ تابعیوں کے سردار ہیں، لیکن ادنا صحابی کے مرتبے کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کے نبی کی صحبت سے محروم رہے اور نیک مقصد کی خاطر رہے، پھر بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فرمایا ہے کہ بدن کے قرب کو دل کے قرب میں بڑا دخل ہے. تو جتنا آدمی نیک صحبت میں آتا ہے اتنا زیادہ اس پر اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اس لیے اس سلسلہ میں چونکہ صحبت کو بھی داخل ہے، اس لیے مجدد صاحب نے یہ بات فرمائی ہے. تو جتنا انسان زیادہ ذکر کرتا ہے اور اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق آراستہ کرتا ہے اور باطنی رسائل کے لیے ذکر کثیر کرتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ اصل مقصود ہے اور یہی اعلیٰ چیز ہے. آدمی جتنے مجاہدے کر لے، ریاستیں کر لے، کشف ہوں، مشاہدات ہوں، جیسے مجدد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہمارے جو حضرات اس میں آگے بڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں آدھے جو کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنین کی صفات کیا ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہی یہ چیزیں ساری آخرت میں اللہ نے دینی ہیں. یہ تو ایک تائید کے طور پر ہیں کہ انسان کا دل بہلایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے ہٹ کر انسان شریعت کا پابند ہو. جو ہمیں شریعت کہتی ہے ہم اس کے مطابق چلیں، تو ظاہر شریعت کا پابند ہو تمام احکام میں اور باطن رذائل سے پاک ہو، ساتھ صحبت ہو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ دولت عطا فرماتے ہیں. لہذا جذب ہے اور احوال ہیں، انسان پر طاری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی بھی کسی پر غیر ایسی صورتحال جس سے انسان حواس باختہ ہو جائے، یا جیسے آج کل بعض لوگوں کو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت تھی، اور پھر آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ نے توجہ سے اور صحبت دینے سے ایسا مضبوط ایمان ان کا کر دیا تھا، نہ دنیا کی کوئی چیز اثر کرتی تھی اور نہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے کبھی کسی پر ظاہر ہوتا تھا. حرکات سکنات ہے، لہذا وجد ہے، حال ہے اور چیزیں ہیں. جد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجاہدے ہیں، ریاستیں ہیں، کشف و کرامات ہیں، وجد ہے، حال ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر شریعت کے خلاف ہے تو کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. اور غیر مسلم لوگ ہیں تو مجاہدوں سے ان کو بھی بعض دفعہ یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. لہذا اصل شریعت کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو ایسے احوال دکھا دیتے ہیں تائید کے طور پر کہ بندہ پریشان نہ ہو جائے، ورنہ اصل مقصود نہیں ہے یہ. اس لیے صحابہ سے زیادہ کرامات اور زیادہ جذب اور ایسی کیفیات منقول نہیں ہے، کسی صحابی سے ایسی کیفیات منقول نہیں ہے. لہذا اس لیے بار بار مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ راستہ صحابہ والا ہے اور اس میں ترقی سنت کے اتباع سے ہے، مجاہدوں سے، ریاستوں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، جیسے فرمایا کہ ذکر کثیر سے
فلاح پائیں گے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ لہذا ہم کثرت سے ذکر بھی کریں، ذکر کی پابندی رکھیں، صبح بھی شام بھی شریعت کی پیروی کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانہ میں ہوتے تو اچھا ہوتا، آج کل فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس دور میں پیدا کرتا ہے انسان کے لیے وہی دور سب سے بہتر ہے۔ صحابہ کا دور ہے تو صحابہ کا دور اللہ کے اپنے نبی کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے، جتنا ان کا ایمان مضبوط اور انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، پتہ نہیں ہم مقابلہ کر پاتے یا نہ کر پاتے۔ ہمارے لیے تو آج کل کے دور میں اگر کوئی خبر واحد کا انکار کر دے تو وہ فاسق تو ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانہ میں اگر کسی ایک سنت کا کوئی انکار کرتا یا اہانت کرتا تو کافر ہو جاتا۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کا مزاج ہے آج کل، بہت سارے لوگوں کا، اس کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا ہے، جتنی مشقت میں، سخت حالات میں انسان دین پر چلتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے۔ تو انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حالات جیسے بھی انسان پر آئیں، اللہ کے حالات پر انسان صبر کرے اور دعا یہ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلائے۔ نہ زیادہ ایسی باتوں کی انسان دعا کرے، تمنا کرے جو انسان کے لیے فتنوں میں ابتلا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان جس حال میں ہے اس پر راضی رہے اور اصل اپنی آخرت پر توجہ دے اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، جو اصل مقصود ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ میں یہی بات فرمائی ہے کہ ذکر کثیر کرو تاکہ فلاح آ جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر حالات پریشان کن ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو ہے کہ ظاہر شریعت کے مطابق ہو اور باطنی رذائل کے دور کرنے کے لیے ذکر کی کثرت ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں گی اللہ سکون بھی دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ احوال حالات بھی جیسے بھی ہوں گے ان میں پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان پرسکون رہے، زیادہ مال ہو، زیادہ وسائل ہوں اور آدمی کی چاہت پوری ہو تو اس سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ سکون اللہ تعالیٰ اپنے تعلق اپنی یاد سے لیتے ہیں، لہذا اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور استقامت سے ذکر کی پابندی کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ پابندی کریں گے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔